میری شادی کو پورے 10 سال ہو چکے تھے۔ آج میری شادی کی سالگرہ تھی۔ میرے شوہر کی عادت تھی کہ وہ میری شادی کی سالگرہ ہمیشہ بہت دھوم دھام سے مناتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم میری پہلی اور آخری بیوی ہو۔ میں ان کی بات سن کر ہنس لیا کرتی تھی۔ میں ہنستے ہوئے کہتی، کیا مطلب کہ میں آپ کی پہلی اور آخری بھی ہوں؟ یہ بات کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے اور کہتے، خدا کا خوف کرو بیگم، تم مجھ پر اتنا شک کیوں کرتی ہو؟ میں ایسا نہیں ہوں۔ ابھی میں اور میرے شوہر واجد علی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا ہمیشہ کی طرح اداس صورت لیے میری نند کھڑی ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، جب جوان نند گھر میں موجود ہو تو بھائی اور بھابھی کا حق حلال کا رشتہ بھی اسے حرام لگنے لگتا ہے۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی گناہ کر رہی ہوں۔ وہ بولی، بھابھی آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ نند کی بات یہ سن کر میری تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ اچھا اماں بلا رہی ہیں تو تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ میری بات پر وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ میری ساس بنائی ہوئی وہاں آ گئی اور بولی، میں نے تمہیں کہا ہے کہ باہر دفع ہو جاؤ۔ بے حیائی تو آج کل عروج پر ہے۔ گھر میں جوان لڑکی موجود ہے اور تم دونوں بے شرموں کی طرح یہاں بیٹھے اپنی باتوں میں مصروف ہو۔ چلو رضیہ جلدی سے باہر آؤ، بہت کام پڑا ہے۔ ساس کی اس بات پر میرا دل تو بہت برا ہوا، لیکن میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ان کے پاس گئی تو وہ مجھے اور زیادہ سنانے لگی۔ آخر آج مجھے بھی غصہ آ گیا۔ آج میری شادی کی سالگرہ تھی اور میں 10 سال سے شادی کے بندھن اور ذمہ داریوں میں بندھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میرے دونوں دیوروں کی شادی ہوئی تھی۔ یہ سب خرچہ میرے شوہر نے اٹھایا تھا اور میں بھی قناعت کی زندگی گزار رہی تھی۔ اب جب کہ ہمیں زندگی میں سکون میسر آیا تھا تو میری چھوٹی نند مصیبت بن کر ہمارے گلے کا توق بن چکی تھی۔ میں نے کہا، ماں جی آپ کو اپنی بیٹی کا اتنا ہی خیال ہے تو آپ کس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ اس کی عمر 30 سال ہونے کو ہے، آپ ابھی بھی کسی اچھے رشتے کے انتظار میں ہیں اور ہم کب تک یوں چپ چپ اپنی زندگی گزاریں گے؟ ماں جی آپ کو بھی تو احساس ہونا چاہیے نا، آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں، وہ ہر وقت ہمارے سر پر تلوار کی طرح لٹکتی رہتی ہے۔ میری یہ بات سن کر میری ساس کو بہت غصہ آ گیا۔ وہ ہاتھ ہوا میں نچاتے ہوئے بولی، تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ میں تو تمہارا گھر بچانے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ جانتی ہوں جس دن تمہاری نند کی شادی ہو گئی نا، اس دن سب تباہ و برباد ہو جائے گا، تم دونوں بھی نہیں بچو گے۔ ابھی تو تم پٹر پٹر باتیں کر رہی ہو، ابھی تم اس کی شادی کا مزہ چکھا نہیں ہے، جو اس گھر میں اگر ہو گئی تو تمہاری عمارت بھی زمین پر منہ کے بل گر پڑے گی۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر مجھے تو لگا جیسے میں نے کوئی گستاخی ہی کر دی ہو۔ میں نے سوچا کہ اس میں غلط بات کیا کی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ماں جی، آپ نے اپنی بیٹی کو 10 سال سے گھر میں بٹھا کر رکھا ہے۔ میں نے اگلا وار کیا تو وہ بولی، ہاں تو کسی وجہ سے بٹھا کر رکھا ہے نا، ابھی تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، بہتر ہے تم ان باتوں میں نہ ہی پڑو، ورنہ تمہارا جو حشر ہوگا وہ تم خود ہی دیکھ لینا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میرا تو دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ بھلے سخت ساس ہوتی ہے لیکن آج تک انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن میں جب بھی نند کی شادی کی بات کرتی میری ساس کو بہت غصہ آ جاتا۔ ان باتوں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ البتہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اپنی نند کو یوں برباد ہونے نہیں دوں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی یہ بات کرنی تھی، کیونکہ جب بھی ہم ساس سے اپنی نند کی شادی کے بارے میں بات کرتے تو وہ ایسے ظاہر کرتی جیسے میری نند کی شادی ہونے سے گھر میں بہت بڑا طوفان برپا ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بات ایسی نہیں تھی جیسا وہ سمجھتی تھی، بلکہ شاید ان کا کوئی ذاتی مفاد تھا، کیونکہ میں اکثر گھر میں کام کاج نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے باہر نوکری پر بھی جانا ہوتا تھا تو میری نند گھر میں سارا کام سنبھال لیتی تھی۔ شاید میری ساس کو اس بات کی فکر ہو کہ بیٹی کام کرتی رہے، لیکن کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا بڑا ظلم نہیں سوچ سکتی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کی تو وہ بھی حیران ہونے لگے۔ وہ بولے کہ میں بھی تو یہی نہیں سمجھ پایا، میں اتنے رشتے اپنی بہن کے لیے لایا لیکن ابھی تک ایک بھی قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ اماں کو کوئی رشتہ پسند نہیں آیا۔ مگر یہ بات تو تم بتا رہی ہو کہ اماں میری بہن کی شادی سرے سے کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ نیت ہے تو میں انہیں سمجھاتا، میں ان سے پہلے بات کرتا، مگر اب لگتا ہے مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میرے شوہر بھی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے اور میں بھی سوچنے لگی، لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنی نند سے بھی بات کر لوں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی میری مخالف رہی تھی۔ جب بھی میں اس کے رشتے کی بات کرتی تو وہ جھٹ سے آگ بگولا ہو جاتی اور کہتی کہ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو، تمہیں میرا اس گھر میں رہنا برا لگتا ہے، تم چاہتی ہو کہ تم مجھے اس گھر سے نکلوا دو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنی نند کو سمجھاتی کہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تمہاری شادی ہونا تو تمہارے لیے خوشی کا باعث ہوگا، پھر تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟
میری نند اس بات کا کوئی جواب نہ دیتی بلکہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگتی تو وہ اسے اشارہ کر کے اپنے کمرے میں بلا لیتی۔ مگر آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی نند سے صاف صاف بات کر کے رہوں گی، کیونکہ کافی عرصے سے میں نے اپنی نند کو خوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت خاموش یا پھر چڑچڑی ہی رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں خوشی اور کھیلنا کودنا ہونا چاہیے تھا۔ اس دن جمعہ کا دن تھا اور چھٹی بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کی رائے معلوم کر لوں، لیکن پہلے 2-4 لڑکوں کی تصویریں نکال کر بیٹھ گئی تاکہ ان سے بات بنانے کی کوشش کروں کہ شاید خوش شکل لڑکے کو دیکھ کر اس کا دل بھی پگھل جائے۔ لیکن جیسے میں ہی اس کے پاس جا کر بیٹھ کر بات کرنے لگی تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں بھی گھبرا گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تم میری بہنوں جیسی ہو۔ میں نے اسے گلے لگانا چاہا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی اور میں بولی، جانتی ہوں بھابھی، میری اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ میں نے تو قربانی آپ لوگوں کے لیے دی ہے، مگر آپ کو اس بات کا کوئی احساس نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں خود ہی گھر سے بھاگ کر شادی کر لوں۔ جب تک اماں شادی نہیں کروائیں گی تو میں کیا کروں گی؟ نند کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں سوچنے لگی کہ میری نندر کس قدر مظلوم ہے، جو اپنی ماں سے اپنی شادی کا بھی نہیں کہہ سکتی۔ ان کے ابا جان کی وفات تو پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے اب سے سفید کی مالک میری ساس تھی، جنہیں چاہ کر بھی میرا شوق نہ روک پا رہا تھا نہ سمجھا پا رہا تھا۔ وہ جو بھی کرتی تھی اپنی مرضی سے ہی کرتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم سیدھی سیدھی بات اپنی ماں سے کرو، میں تمہاری بہن سے بات کر کے اس کا دل مضبوط کر دوں گی۔ یوں میں اس سے پوچھنے لگی تو اس نے دکھوں کا انبار میرے سامنے لگا دیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن پھر روتے ہوئے بولی، اماں کو یہ بات مت بتانا ورنہ لوگ مجھے کچا چبا جائیں گے۔ ان کو لگے گا جیسے میں آپ دونوں کی ازدواجی زندگی خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے ٹھان لیا کہ آج میں اپنی ساس سے اس بارے میں بات ضرور کروں گی۔ نند سے ملنے کے بعد میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی، مگر دیکھا تو ان کا کمرہ بند تھا۔ میں نے دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا تو کمرہ کھل گیا، مگر ساس اندر موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنی صبح صبح وہ کہاں چلی گئی؟ وہ بھی جب ہفتے کا دن تھا۔ میں نے دیکھا ان کی چادر وہیں پڑی تھی جیسے وہ غسل خانے میں گئی ہوں۔ میں فوراً کمرے سے نکل آئی، کیونکہ ان کے کمرے میں زیادہ دیر رہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ پر شک کرنے لگتی کہ میں نہ جانے ان کے کمرے میں کیوں آئی ہوں۔ میں ابھی کمرے سے نکلی ہی تھی کہ وہ واقعی غسل خانے سے باہر آ گئی، مگر وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ انہوں نے کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور تیزی سے چل رہی تھی۔ مجھے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر رک گئی اور بولی، کیا ہے بیٹا، مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ خیال رکھو۔ انہوں نے میری نند کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، ماں جی میں اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ میں نے کہا تو وہ چڑھ کر بولی، خبردار، جو تم نے اس کی شادی کی بات کی۔ غصے میں کہنے لگی، میں تم لوگوں کی یہ باتیں سن سن کر اب تنگ آ چکی ہوں۔ اگر تھوڑا سا بھی میں سب کچھ دکھا دوں گی تو میرے بغیر اس گھر میں پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے نکل گئیں اور میں دیکھتی رہ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں صرف چپ چاپ تماشا ہی کیوں دیکھوں، کیوں نہ میں ان کا پیچھا کروں، دیکھوں تو صحیح کہ ہر ہفتے وہ کہاں جاتی ہیں۔ پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں ہر بار یہ تماشا دیکھتی اور چپ رہتی، لیکن آج کی بات پر میں خاموش نہ رہ سکی۔ میں یہ سب اپنی نند کی دشمنی نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے بھلے کے لیے مجھے ہی آواز اٹھانی تھی۔ رکشے والے سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے لگ جاؤ تاکہ ہم اس تک وقت پر پہنچ سکیں۔ وہ میری بات سمجھ گیا۔ میں نے بند رکشے کا انتخاب کیا اس لیے کہ میری ساس مجھے دیکھ نہ سکے۔ اب میں بیٹھی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ منزل پر پہنچتے ہی انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں بھی چھپ کر بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ رکشے سے نیچے اتر کر چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بیسمنٹ میں بنے ایک کمرے کی طرف جا رہی ہیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے اور شک ہوا۔ اگر کسی عام گھر میں ملنے کے لیے جانا ہوتا تو پھر اتنے خفیہ طریقے سے کیوں جا رہی تھی؟ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ دیکھا تو وہ کسی کا گھر نہیں بلکہ کسی پیر فقیر کا کوئی آستانہ لگ رہا تھا۔ وہ اندر چلی گئی۔ اندر اندھیرا تھا، روشنی بھی نہیں تھی کہ میں دیکھ پاتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر دروازے میں کھڑی ہوتی تو اور بھی برا لگتا۔ میں نے اپنی چادر درست کی اور باہر آ کر ایک دکان والے سے کچھ خریدنے لگی۔ میری نظریں اسی بیسمنٹ کی طرف تھیں۔ ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے میں نے دکان والے سے پوچھا کہ یہ کیا جگہ ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں کوئی عورت آتی ہے؟ وہ کہنے لگا، یہاں تو کئی لوگ آتے ہیں، مجھے کسی کو یاد نہیں رہتا۔ ہاں البتہ میر صاحب کے پاس ایک بڑے ہی معزز گھرانے کی ایک خاتون اکثر آتی ہیں۔ وہ زیادہ تر اپنی گاڑی میں آتی ہیں، لیکن مجھے ان کے آنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ بیچارے غریب لوگ تو یہاں دعا کروانے آتے ہیں، ان امیروں کو کیا ضرورت پڑتی ہے؟ میں نے اس آدمی سے کافی معلومات حاصل کر لی تھی۔
अब ये बात तकरीबन साबित हो गई थी कि इस सब के पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर है। मैंने सोचा कि मैं अपनी नंद की शादी अपने भाई से ही करा दूं। पहले तो मुझे अपनी नंद पर शक था कि शायद वो किसी लड़की से बातचीत करती हो, उसका हुस्न और उसकी जवानी शायद किसी के साथ मामला बना रही हो। मगर अब मुझे मालूम हो गया था कि इसका कोई कसूर नहीं था। कसूर अगर था तो सिर्फ मेरी सास का था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शोहर और नंद को बताए बगैर इस फैसले पर अमल दराम शुरू कर दूंगी, क्योंकि कई बार मैंने अपने शोहर से भी इस सिलसिले में बात की, मगर वो भी अपनी बात माँ की बातों में आ जाते थे। कई दिन मैं सोचती रही कि मैं इस मसले का क्या हल करूं। फिर मैंने सोचा कि पहले मुझे अपने भाई से मशवरा लेना चाहिए। मैंने अपने भाई को सारी सूरत हाल बताकर कहा, भाई तुम मेरी नंद से शादी कर लो, वो बहुत परहेजगार लड़की है, मगर मेरी सास न जाने क्यों इसकी शादी नहीं करना चाहती, वो भी बिला वजह। हालांकि मेरी नंद एक खूबसूरत और शादी के काबिल लड़की है। मेरे भाई ने मेरी बात सुनी और बोला, अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे नाराज़ हो जाएंगे, फिर तुम क्या करोगी। मैंने कहा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जो भी करूँगा उसका असर मुझ पर ही होगा और मैं अपना दिफा कर लूँगी। मेरा भाई इस बात पर मान गया और बोला कि जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम इस बात का ज़रूर ख्याल रखना कि तुम्हारे ससुराल वालों को इस बात का पता ना चले, या अगर पता चल भी जाए तो तुम उन्हें मना लेना। मैंने अगला मंसूबा तैयार कर रखा था कि अपनी सास और अपनी नंद दोनों को इस बात से बेखबर रखूंगी। मैंने सोचा कि सास और शोहर को उम्रे के लिए भेज दूंगी। जब घर में कोई नहीं होगा तो रिश्ते का भी मसला नहीं रहेगा। अपनी नंद को भी अपनी बातों में बेला फुसलाकर राजी कर लूंगी, मगर अब इसकी उम्र ज़ाया नहीं होने दूंगी। खुदा की कसम, जब मैंने उम्रे का कहा तो वो चौंक उठी और बोली, मुझे तो बाबा जी ने पहले ही ये कहा था कि तुम उम्रा कर लो, तुम्हारे सब मसले हल हो जाएंगे। तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी, मैं ज़रूर जाऊंगी और अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हें खुश रखे। वो मुझे दुआएं देने लगी, मगर मैंने माँ जी आप अकेली उम्र पर नहीं जा सकती, आप उनके साथ जाना होगा। वो बोली, हाँ बेटा मुझे पता है, उसने मुझे वैसे भी बता दिया था, अल्लाह तुम्हें उसका अजर ज़रूर देगा। मेरी बात पर वो बहुत खुश हुई और खुशी खुशी उम्र की तैयारी करने लगी। मेरी सास को वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं उनके जाने के बाद क्या मंसूबा बना रखा है। मुझे तो डर भी लग रहा था कि मेरे शोहर न जाने वहाँ से आने के बाद मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगा देंगे, क्योंकि मेरी नंद की शादी ना होना मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता था। खैर मेरा भाई भी माकूल था। उसकी पहली बीवी की वफ़ात के बाद हमने उसकी दूसरी शादी नहीं की थी, मगर अब भी वो जवान लगता था। उसका कोई बच्चा भी नहीं था, बस अपनी बीवी के गम में उसने शादी नहीं की थी। अब वो कहता है कि किसी दर्दमंद से ही शादी करूँगा जो मेरे दर्द को समझ सके। मैंने भी भाई से बात कर ली थी, उसे मेरी नंद पसंद थी, बस मेरी वजह से हिचकिचा रहा था। मेरी सास और शोहर के उम्र पर जाने के बाद मैं अपनी नंद को अपने घर ले आई। मैंने कहा कि यहाँ मुझे डर लग रहा है, तुम अकेली कैसे रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यूँ मैं उसे अपने साथ ले आई। फिर मैंने जो मंसूबा अमल तैयार किया था उस पर अमल करते हुए जैसे ही हमने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो मेरा भाई हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। उसने मेरी नंद को देखा तो देखता ही रह गया। मेरी नंद वाकई बहुत खूबसूरत थी, पर्देदार थी, उसके चेहरे पर एक अलग किस्म की रौनक और नूर था। मुझे पता था कि आज ही दोनों को मिलाने का सही वक्त है। फिर कोई एतराज़ नहीं था। मेरी नंद आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाई से घुलने मिलने लगी थी। मेरा भाई खुद तो दुखी दिल वाला था, लेकिन दूसरों को हंसाने में बहुत माहिर था। खास तौर पर लड़कियां इसके मजाक सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो जाया करती थी। मेरा भाई अपनी इन्हीं बातों की वजह से लोगों में मशहूर भी था। खैर जैसे ही उसने मेरी नंद से बातचीत शुरू की, नंद के दिल में उम्मीद के चिराग जलने लगे। फिर मैंने खुद ही रिश्ते की बात की तो उसने सर झुका लिया और बोली कि अम्मा मेरी शादी कभी नहीं होने देंगी, आप चाहें तो हाँ कर दीजिएगा, मेरे हाँ करने से कुछ नहीं होगा। भाभी अगर मैं कह भी दूँ ना तो मेरी माँ मुझे हमेशा अपने घर बैठा कर रखेंगी। वो नहीं चाहती कि मेरी शादी हो। मैंने पूछा, क्यों नहीं चाहती, क्या तुम्हें कोई और पसंद था। वो फ़ौरन बोली, खुदा ना करे ऐसी कोई बात हो। फिर मैंने सोचा कि जब मैं शादी का इंतज़ाम कर लूँगी तो फिर वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकेंगी, क्योंकि जब शरई निकाह हो जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। मियाँ बीवी को अलग करने का इख्तियार किसी के पास नहीं होता। अगले दिन मैंने अपनी नंद की शादी का बंदोबस्त कर दिया। वो भी इस बात को समझती थी कि अगर एक बार ये मौका हाथ से निकल गया तो दूसरी बार इसका घर बसाने का मौका शायद ना मिले। मेरे भाई की मौजूदगी में मेरी नंद का निकाह मेरे भाई से कर दिया गया। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो सुहागन बन चुकी है। वो बोली, खुदा आपको और आपकी बेटियों को हमेशा सलामत रखे, आपको ऐसी इज्जत दे जो किसी को ना मिली हो। आपने मेरा मान रखा, आपने मुझे सहारा दिया। खुदा आपको इस वक्त सहारा देगा जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। मैं अपनी नंद की बातों पर बहुत खुश हुई, मगर मुझे अपनी सास का बहुत डर था। खैर फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब मेरी सास उम्र से वापस आई तो हम सबको गले लगाकर रोने लगी और हमें चूमने लगी। मेरी नंद भी घर में ही मौजूद थी, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि वो निकाह कर चुकी है।
اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ ان کی زندگی سے بہت دور جا چکی ہے۔ وہ اپنی ماں سے شاید آخری بار ملنے آئی تھی، کیونکہ حقیقت جاننے کے بعد تو میری ساس نے واقعی اس سے ملنا جلنا چھوڑ دینا تھا۔ لیکن عجیب بات ہوئی جب میری ساس نے خود ہی میری نند کی شادی کی بات کر دی۔ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میری نند نے پوچھا، اماں آپ تو ہمیشہ سے میری شادی کے خلاف تھی، پھر کیا ہوا؟ وہ بولی، بیٹا میں ایک پیر کی باتوں میں آ گئی تھی، اس نے مجھے ہمیشہ تمہارے بارے میں یہی کہا تھا کہ اگر تم شادی کرو گی تو تم پر عاشق جنات تمہارے شوہر کو مار دیں گے اور تمہاری جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے نا ایک بار تمہیں مرگی کا دورہ پڑا تھا، اس کے بعد تمہاری حالت خراب ہو گئی تھی۔ بس میں ڈر کر تمہیں اس پیر بابا کے پاس لے گئی تھی، اس نے میرا ایسا دماغ بھرا کہ میں تمہاری شادی کے راستے میں رکاوٹ بن گئی۔ مگر میرے بیٹے مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میں تمہاری شادی بہت جلد کرا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلا کر مجھے ہدایت دی ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ یہ پیر فقیر سب ڈھونگ ہے، اللہ کے گھر میں تو یہ سب کرنا شرک مانا جاتا ہے، وہاں تو روزہ رسول پر کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی بھی پابندی ہے، پھر ان جعلی پیروں فقیروں کی کیا اوقات ہے۔ ساس کے منہ سے یہ بات سن کر میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی، مگر پھر بھی ہم انہیں یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ہم کیا کر چکے ہیں۔ البتہ ساس اور شوہر کی موجودگی میں دوبارہ میرے بھائی اور میری نند کا نکاح پڑھا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ کسی نے میری ساس اور شوہر کے کان نہیں بھرے، ورنہ آج نہ جانے کیا مصیبت کھڑی ہو جاتی اور میری ساس ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ البتہ میری نند میری مخلصانہ کوششوں کی قدر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے جو بھی کیا میرے لیے کیا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔